السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اہل دعوت آفیشیل پر۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت بہترین واقعہ اور بیان آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ہم ان کا بہت بہترین واقعہ سنیں گے۔ مولانا قاری احمد نے اپنے انداز میں، اپنی آواز میں اس واقعے کو بڑے اچھی طریقے سے انداز سے بیان کیا ہے، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ہمارے ایمان کو قوت ملتی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بہت بہترین اور مشہور واقعہ ہے، مولانا قاری احمد نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ آؤ چلیں انشاءاللہ ہم اس بیان کو سنتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ چاہے تو یہ سب حالات اچھے ہو جائے کہ نہیں ہو جائے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بہت پہلے کے نبی جن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، حضرت عزیر۔ ساتھ میں بولو، کیا نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ قرآن پاک میں 10ویں پارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر آیا۔ وہ اس زمانے میں جو سواری ہوتی تھی نا، وہ گدھے کی سواری ہوتی تھی، تو اونچے چوڑے گدھے ہوتے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا کہ اپنے گدھے پر سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ میں کھانا بھی لے لو، اپنے ساتھ میں پانی بھی لے لو، اور بہت لمبے سفر پر جانا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور حکم کن کا؟ اللہ کا حکم تو توڑنے والے نہیں تھے۔ فوراً اپنی سواری کا انتظام کر لیا، اور اپنے کھانے کا بھی انتظام کر لیا، اپنے پینے کا بھی انتظام کیا، اور وہ سواری کو لے کر چلے وہ حضرت عزیر کا لمبا چوڑا سفر، جس کو حدیث پاک میں کہتے ہیں انطاکیہ، کوئی جگہ ہے، اس کا سفر کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب حضرت عزیر چلے جا رہے، شام کا وقت ہوا۔ بولو کون سا وقت ہوا؟ شام۔ ایک بستی میں گئے، وہ بستی کو دیکھا کہ بالکل اجڑی ہوئی بستی، بالکل ویران بستی۔ نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی کھانا ہے، نہ کوئی پینا ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی گھر ہے۔ چلو، تو حضرت عزیر وہاں سے دیکھا کہ یہ گاؤں تو بالکل برباد اور تباہ ہو گیا ہے، تو وہاں سے قبرستان کی طرف گئے۔ قبرستان کی طرف دیکھا تو ساری مٹیاں اکھڑی ہوئی ہے، یہی نہیں معلوم کہ کتنے مردے گئے، مرد گئے، عورتیں گئی، اور کتنے کب مرے کچھ نہیں معلوم۔ بس حضرت عزیر علیہ السلام نے بستی کو بھی دیکھا اجڑی ہوئی، اور قبرستان کو بھی دیکھا کہ بالکل اجڑا ہوا۔ تو وہی حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اللہ قیامت میں یہ سب کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیونکہ یہاں بستی تھی، یہاں آبادی تھی، یہاں گھر تھے، سب کچھ تھا، اور یہاں نہریں تھی، یہاں تالاب تھے، اور یہاں قبرستان تھا۔ اللہ سب اجڑ گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ ان کو سب کو تو قیامت میں زندہ کیسے کرے گا؟ اچھا، زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ کسی کو آنکھ دینے کا، سب کو ناک دینے کا، کان دینے کا، ہاتھ دینے کا، پاؤں دینے کا، پھر حساب کتاب لینے کا، اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت نبی ہے، نبی، اللہ کے نبی، لیکن ایک یقین کے واسطے اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سو جاؤ، سواری کو رکھو اپنے پاس، اور کیا کرو؟ سو جاؤ۔ سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ کتنے سال کے لیے اللہ نے سلا دیا؟ 100 سال۔ اچھا، 100 سال کے بعد جب یہ زندہ ہوئے، زندہ ہی کہو، زندہ ہوئے 100 سال کے بعد، تو آپ کو معلوم ہے جب آدمی بہت لمبی نیند سو جاتا نا، اس کے بعد اٹھے گا نا، تو تھوڑا سا ایسا پریشان ہوگا کہ میں کہاں ہوں۔ ایسا ہم سے بھی کبھی ہوتا ہے کہ کبھی بہت لمبا تھکا ہو اور لمبی نیند ہو، اور اس کے بعد صبح میں اٹھا ہو تو یوں آنکھوں کو مل کے سوچتا میں کہاں ہوں، بلکہ کبھی تو بیوی کو پوچھ لیتا تو کون ہے، بڑا گڑبڑ ہو جاتی معاملہ۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام تو 100 سال کے بعد جب آنکھیں کھلی تو یہ آنکھوں کو مل کے کہنے لگے میں کہاں ہوں، اور پھر کہنے لگے کہ کیا ہوا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹے سو گیا میں، 12۔ پھر کہتے نہیں اللہ 12 نہیں، ایسا لگتا پورے 24 گھنٹے میں سو گیا۔ اللہ نے فرمایا، میرے پیارے پیغمبر، تم 12 اور 24 گھنٹے کی بات کرتے ہو، 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو، بولو سبحان اللہ۔ کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟ 100 سال۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے سب یاد آ گیا اللہ، لیکن اللہ اس وقت تو بھوک بہت لگی ہے، اللہ بھوک بہت لگی ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ کھانا نہ پینا، یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تم آئے تھے، تم ٹفن لے کر آئے تھے کھانے کا؟
اور پانی بھی لے کر آئے تھے، دیکھو اس طرف رکھا ہوا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے دیکھا تو وہی ان کا ٹفن جو 100 سال پہلے تیار کیا تھا۔ ہاں، تو حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا اللہ 100 سال کے بعد اس ٹفن کو کھولوں گا، کتنی بدبو آئے گی۔ بھائی ہمارے بڑے بڑے فریج کام نہیں کرتے، بڑے بڑے ریفریجریٹر ہمارے کام نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ کھانا کھاؤ، جس خدا نے تمہیں سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے اور پانی کو بھی سلامت رکھا ہے۔ حضرت عزیر گئے تو واقعتاً گرم گرم کھانا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، خیر پیٹ بھر گیا، کھانا کھائے پانی پیے۔ اب کیا یاد آیا، اللہ وہ میرا گدھا کہاں ہے جس پر میں بیٹھ کے آیا تھا، اللہ وہ گدھا کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ وہ دوسری اسٹریٹ میں، دوسری گلی میں جاؤ جاؤ۔ گئے، جیسے گئے حضرت عزیر زور سے چیخے، کیونکہ گدھا تو مرا پڑا ہے، اور صرف مرا پڑا نہیں ہے، پھٹا پڑا ہے، یعنی گدھے کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور ساری آنتیں باہر آ گئی ہے اور اس کے پاؤں الگ ہو گئے ہیں، اس کا گوشت الگ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو 100 سال کے اندر اس کا یہ حال ہو گیا کہ یہ مر بھی گیا، پھٹ بھی گیا، پھول بھی گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر عزیر ٹھیک ہے وہ مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا، تم قدم آگے بڑھاتے جاؤ، میں ان کے بدن کو پھر جوڑتا چلا جاؤں گا۔ حضرت عزیر آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، جیسے قریب آئے گدھا بالکل تیار ہو گئے، بولے گدھا بالکل تیار۔ اللہ نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہ 100 سال تمہارا سونا، بولو سبحان اللہ، اور اس کے بعد میں کھانے کا خراب نہ ہونا، بولو سبحان اللہ، پانی کا خراب نہ ہونا، بولو سبحان اللہ، اور مرا ہوا، پھٹا ہوا اور پھولا ہوا گدھا واپس زندہ ہو گیا، اب تم میرے بارے میں کیا کہتے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو کہا وہ ہم بھی کہیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گئے، بہت روئے، کہا اللہ مجھے سوال کا جواب مل گیا، سوال کا جواب مل گیا۔ جو 100 سال سلا کے اٹھا سکتے ہیں، جو کھانے کو بگڑنے نہیں دے سکتے، جو پانی کو بگڑنے نہیں دے سکتے، جو مرے ہوئے پھٹے ہوئے گدھے کو زندہ کر سکتے، وہ اللہ بے شک اتنی طاقت والا ہے، وہ سب کو زندہ کرے گا۔ سجدے میں گئے اور کہا اللہ میں سمجھ گیا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تو ہی ہے، بولو کون ہے؟ یہ واقعہ قرآن میں ہے، یعنی یہ حضرت عزیر والا واقعہ کس میں ہے؟ اب تو میں خالی آیت پڑھوں گا، آپ لوگ ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ بستی میں پہنچے، وہ بستی بھی اجڑی ہوئی، اور بولو قبرستان بھی اجڑا ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، پوری بستی برباد تباہ تھی۔ تو کیا فرمایا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ بستی اجڑ گئی ہے، اللہ اب اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ بولو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ۔ اللہ نے کتنے سال کے لیے صلح دیا؟ پورا مجمع بولے نا کتنے سال؟ اور جب اٹھے تو اللہ نے کیا پوچھا قال کم لبثت، کتنا سوئے؟ حضرت عزیر 12 گھنٹے 24 گھنٹے، کیا اتنا کہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ نے فرمایا 12 24 6 گھنٹے کی باتیں مت کرو، کتنا سوئے ہو؟ قال بل لبثت 100 عام۔ اور پھر جب بھوک لگی فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، کھانا خراب ہوا نہیں، پانی خراب ہوا، اب جاؤ اپنی سواری کے پاس جاؤ، وانظر الى حمارك، اپنی سواری کی طرف جاؤ، او گدھا پھٹا ہے، پھولا ہوا ہے، مرا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے؟ وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما۔ اللہ نے پورے گدھے کو زندہ کر دیا، اور ماشاءاللہ جیسے پہلے گدھے تھے ویسا ہی وہ گدھا۔ حضرت اللہ نے پوچھا عزیر میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ، بولو 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 بولو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ کتنے بج رہے بھائی؟ 1:02 ہو گئے، گھڑی دکھ نہیں رہی مجھے، کہاں ہے؟
अच्छा भाई मौलाना सईद साहब, ये अच्छा किया आपने कि मौलाना आगे देखे ही नहीं, पीछे ही देखते रह रहे। खैर, तो अब इस वाक़ये से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो अल्लाह ये कर सकते हैं, बोलो जो अल्लाह ये कर सकते हैं, क्या वो अल्लाह हमारे हालात को सही नहीं कर सकते? नहीं बोलो ना, क्या अल्लाह हमारे हालात को सही नहीं कर सकते? लेकिन हमारे हालात क्यों सही नहीं होते? जो रोना रोता है लॉकडाउन का रोता ही रहता है, जिसका कारोबार ठप हो गया वो ठप हो ही गया, जो कर्जे में डूबा तो कर्जे में डूबा ही जा रहा है, जो बीमार हुआ तो बीमार होता ही जा रहा है। मेरे दोस्तों, यानी जान से हम लोग परेशान, माल से परेशान, आबरू से परेशान, बीवी से परेशान, बच्चों से परेशान, समाज से परेशान, सोसाइटी से परेशान, कम्युनिटी से परेशान। हमारे पास बड़े बड़े मकाने, हमारे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, हमें बाहर बारिश होती तो एहसास नहीं होता, हमें गर्मी होती तो एहसास नहीं होता, हमें ठंड होता तो एहसास नहीं होता, लेकिन दिल का सुकून कहीं नहीं। सब कुछ है हमारे पास, और वो भी आजकल तो हमारे जवान माशाल्लाह सब ब्रांडेड। हाँ, घड़ी भी चाहिए तो ऐसी मामूली घड़ी नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा, बार बार यूं यूं करता रहेगा। हाँ? आजकल आपने हमारे जवानों को देखा, बाल वाल भी बनाते ना, बाल वाल भी ब्रांडेड, जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ। देखना हमारे जवानों को देखा, बाल बनाते हैं, ये इधर बाल नहीं, ये इलाका यतीम है, यतीम मजबूर है बेचारा, ये इलाका यहाँ भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब है, कर ये पीछे ज़कात का मुस्तहिक, ऐसे वो छोटा सा वो कुड़ुक मुर्गी का पर लटकता हुआ नजर आता है। और फिर उसके बाद एक तो ऐसे गंदे बाल बनाएगा, और उसको समझता मैंने बहुत अच्छा किया, क्या करेगा मालूम है, जहां कहीं गली के किनारे जाएगा, हो ये सब मेरे दोस्तों, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास अच्छा कमरा है, हमारे पास सब है, दिल का सुकून, सबको एक घबराहट है। और क्या कहेगा मालूम, मौलाना घर में भी घबराहट होती है, बाहर जाता हूँ तो बाहर भी घबराहट होती है, कोई ऐसा तावीज़ होवे कि मेरी घबराहट बेचैनी दूर हो जावे। मेरे प्यारों, कोई तावीज़ किसी मौलाना के पास नहीं। घबराहट और बेचैनी दूर करने का सबसे बड़ा तावीज़ है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना और उनके तरीके पर चलना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।